لگے ہوں گے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے. اس کے بعد جی یہ پھر اسی بحریہ ٹاؤن نے جس کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ سیو کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، انہیں پھر بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا. 458 کنال یہ جگہ ہے، 458 کنال، جس کی مالیت جو ہے وہ کاغذات میں ڈی سی ویلیو جو ہے وہ کوئی تقریباً 53 کروڑ روپے ہے، جبکہ موقع پہ ویلیو جو ہے وہ اس سے کوئی 5 7 10 گنا زیادہ ہے. تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن نے جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے. یہ اس کی جو ہے یہ اپنا اس کا ایگریمنٹ ہے. یہ ڈونیشن کی ہے، ڈونیٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت اس زمین کو. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس میں جو سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈونر بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے ہیں. فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہیں، اور یہ القادر ٹرسٹ ہے. القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، خود اس کو جو ہے وہ سائن کر رہی ہیں. اور یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے، اس کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں. یعنی یہ بھی آپ اس بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ادروائز لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ٹرسٹ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو پبلک کے نام کے اوپر، پبلک کے جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے رکھنا، یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے یعنی جو وراثتی جائیداد ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات ہیں. اور پیسہ سارا عوام کا، پیسہ لوگوں کا، اور جو ہے وہ پراپرٹیز ان کی، اور ان میں جو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں جی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں. تو یہ القادر ٹرسٹ. اس کے بعد پھر جو ہے یہ 200 کنال جو ہے نا یہ اور ہے، یہ میوٹیشن نمبر ہے 33905 33905 25/8/2020. یعنی 6 مہینے میں سارا معاملہ جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ قسطیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ اپنا 100 کنال یہ جو انتقال نمبر جو میں نے بولا اس میں 100 کنال جگہ جو ہے یہ بنی گالہ میں ہے، اور یہ مسمت فرح شہزادی وائف آف احسن اقبال جمیل جو ہے نا یہ ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے احسن اقبال جمیل، یہ فرح شہزادی صاحبہ کے نام پہ ہوئی ہے. اس کے بعد ایک اور ہے انتقال نمبر 34/9/45، یہ 8/3/21 کو ہوا ہے. اس میں پھر 100 کنال ہے. تو یہ 100 کنال جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرح شہزادی صاحبہ کے جو ہے وہ نام پہ ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور ہے 36/144، یہ بھی 28/10 کو ہوا ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا پھر جاری ہے، اور یہ جو ہے یہ 40 کنال ہے ٹوٹل. یہ یعنی 458 کنال وہ ہے، اور یہ 240 کنال یہ بنی گالہ میں ہے. اور یہ بھی جو ہے اس کی جو رقم کاغذات میں شو کی گئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 50 کروڑ کے 53 کروڑ کے جو ہے نا وہ لگ بھگ ہے.
تو یہ ہے جی اپنا مسٹر کلین صاحب، اور یہ ہے اپنا امین اور صادق، کہ کس طرح سے جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا گوایا گیا، قوم کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لٹایا گیا، اور اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کیا گیا، اور حصہ وصول کرتے وقت بھی کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی فکر نہیں کہ کل کو کوئی پوچھے گا بھئی یہ جو تم انتقال کروا رہے ہو یہی کسی اور کے نام کے اوپر کروا دو، یا اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ادروائز احتیاط کر لو. یعنی سیدھا فرسٹ لیڈی جو ہے وہ خود سائن کر رہی ہیں، خود جو ہے وہ معاہدہ کر رہی ہیں. اسی طرح سے براہ راست جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فرح شہزادی کے جو ہے وہ نام ہو رہی ہے. یہ وہ بھاگی ہے جو وہ صرف ان پیسوں کی وجہ سے نہیں بھاگی جو وہ افسروں سے لیتی رہی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہی ہے، یا وہ ہیرے جو کہ وہ جو انگوٹھیاں 3 کرات یا 5 کرات کی جو لیتی رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی. وہ اس وجہ سے بھاگی ہے کہ وہ ان کے پاس کیا اس بات کی وضاحت ہے جی کہ یہ 200 کنال جو بنی گالہ میں ہے کہاں سے انہوں نے پیسے لیے، کیسے خریدا، اور یہ بحریہ ٹاؤن نے کیوں دیا ان کو. بحریہ ٹاؤن کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو وہ 240 کنال جو ہے وہ فرح شہزادی کے نام منتقل کرتی اور 458 کنال جو ہے ایک ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتی. اور وہاں پہ جو یونیورسٹی کا کہہ رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ. یونیورسٹی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا کوئی جو ہے وہ چارٹر جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے وہ اپروو ہو. یہ پنجاب اسمبلی کا کوئی ذیلی کوئی کیمپس کا نام دے کے تو وہاں پہ وہ فساد جو ہے وہ بنا کے تو اس کو یونیورسٹی کا نام دے دیا. اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی بار عمران خان صاحب گئے ہیں، جتنے وہاں پہ جو ہے وہ فنکشنز ہوئے ہیں، سبھی کا انتظام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے کیا ہے. اور وہاں پہ جو کوئی کنسٹرکشن اور دوسرے جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں، اور یہ بلینز میں بات جاتی ہے، اور وہ بھی سارے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے جو ہے وہ کیے ہیں. تو یہ براہ راست جو ہے وہ ایک یعنی پبلک منی جو ہے اس پہ اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کر کے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اسی کو لٹا دی گئی جس کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ پکڑی گئی تھی. تو یہ جو ہے یہ ہے ان کا صادق و امین کا چہرہ، اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین کا چہرہ. یہ جو ڈاکومنٹ آج جو یہ بڑا مہمہ بنا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں سے کیا کھلے گا، تو آج کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا اور اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے، وہ جاری بھی کر رہے ہیں. اور اس کی جو انگریڈینٹس ہیں، جو اسپیشل اس میں چیزیں ہیں، مصدق ملک صاحب آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. جی ملک صاحب. بہت شکریہ. رانا صاحب وہ دے دیں گے کاغذ؟ جی میں دیتا ہوں. آپ کریں. وہ آ جائیے آپ اس کے بہت بہت شکریہ جی. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے انگلستان میں پکڑے گئے ہیں، یہ جس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں وہ اکنامک کرائمز ایکٹ ہے. اکنامک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے، یعنی اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا اللیگل پیسہ پکڑا جائے تو جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہوتا ہے اس ملک کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے. یہ قانون کہتا ہے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پیسہ پکڑا گیا، تقریباً 180 ملین پاؤنڈ کے قریب پیسے پکڑے گئے جو 14 دسمبر 2018 سے شروع ہوئے پکڑے جانے اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پکڑے گئے. تو جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دورانیے میں ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے، اور برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ہے، پاکستان کی حکومت کو ملنا ہے. تو وہاں پہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن کس نے کی، یہ مہمہ ہے. حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن صرف یا اٹارنی جنرل آف پاکستان کر سکتا ہے اور یا وزارت قانون کر سکتی ہے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا کسی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی اور سائن نہیں کر سکتا. نہ اٹارنی جنرل کے دفتر کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے،
نہ وزارت قانون کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے یہ عیاں ہو کہ کسی کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ انگلستان جا کر اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ کہہ سکے کہ وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا ہے وہ اب کس کو ملے گا. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ کی گئی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملنا ہے مگر وہ سپریم کورٹ میں رجسٹرار کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے. اب یہ سیٹلمنٹ کس نے کی؟ حکومت پاکستان کو وہاں جا کر کس نے ریپرزینٹ کیا؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو 3 پارٹیز میں ہونی تھی، ایک وہ جس کا مسروقہ مال پکڑا گیا، ایک وہ جس نے یہ مسروقہ مال پکڑا، اور ایک وہ جس کو یہ مال ملنا ہے یعنی عوام یعنی حکومت پاکستان. تو ان تینوں کے درمیان میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ کس نے کی یہ آج تک نہیں پتا چل پایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ کس نے کی، مگر کسی نے تو کی. اب اس بات کو چھپانے کے لیے وہاں پہ اسی کانٹریکٹ میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے یہ ایک اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. یہ کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے پاکستان کا، یہ کوئی ڈیفنس کی ڈیل نہیں ہے جس سے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. یہ زمینوں کے لین دین میں جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے ناجائز سمجھ کے پکڑا، اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی اس میں لکھا گیا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. کانفیڈینشیل کس لیے رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ نہ پتا چل سکے کہ حکومت پاکستان جس نے تحفتاً وہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً $250 ملین یعنی $250 بلین یعنی 50-55 ارب روپے کس نے حکومت پاکستان کا گفٹ کر دیا سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، یہ پتہ نہ چل سکے. لائبلٹی ایڈجسٹ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اکاؤنٹ کون سا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ان کو جرمانہ ہوا ہے یا ان کی ایک لائبلٹی سیٹل سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے جس کے تحت انہوں نے حکومت کو یہ پیسے عدالت کے ذریعے ادا کرنے تھے، کیونکہ وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی کوئی ڈیل تھی اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا. اس اکاؤنٹ میں پکا ان کا پیسہ جمع کروا دیا گیا، یعنی جس کا پیسہ پکڑا گیا جو حکومت کو ملنی تھی حکومت نے وہ گفٹ کر دیا اسی شخص کو جس کو جرمانہ ہوا تھا. یہ ہے اس کیس کی حقیقت. اور اب جب یہ ہو گئی سیٹلمنٹ تو اس کو آگے بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک ڈیل کی گئی جس کے اندر ایک کابینہ کی میٹنگ میں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو اس وقت کے جو ایس اے پی ایم ہیں وہ ایک لفافہ لے کے وزیر اعظم کے پاس گئے کہ یہ لفافہ ہے، یہ ایک نوٹ ہے، آپ اس کو کابینہ سے منظور کروا دیں. ایس اے پی ایم مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے. وہ گئے، انہوں نے وہ کاغذ عمران خان صاحب کے حوالے کیا اور عمران خان صاحب نے جیسا وہ، آپ کو یاد ہے ایک کاغذ انہوں نے نکالا تھا کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملک کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، بین الاقوامی امریکہ نے سازش کی ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے، اس کو آپ اپروو کر دیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. یعنی کابینہ کو کہا کہ یہ کاغذ ہے جو آپ نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو آپ اپروو کریں گے. اور اس کا جو پیراگراف اپروو کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایس اے پی ایم کوئی سمری لے کر نہیں آ سکتا کابینہ میں. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایس اے پی ایم کوئی سمری لے کے کابینہ میں نہیں آ سکتا. تو کس قانون کے تحت وہ ایس اے پی ایم یہ سمری لے کر آئے کسی کو معلوم نہیں. اس کی کلیئرنس کہاں سے کروائی؟ منسٹری آف لا میں کچھ نہیں ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ نہیں ہے، اٹارنی جنرل کے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے وزارت خزانہ کے پاس کچھ نہیں، انٹیریئر کے پاس کچھ نہیں، باہر سے پیسے آ رہے تھے وزارت وہ جو ہماری فورن افیئرز کی وزارت خارجہ کے کسی کے پاس کوئی نوٹ نہیں. ایک کاغذ کے اوپر وہ ایک سمری لائے اور وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا یہ کاغذ ہے، کسی کو دکھاؤں گا نہیں، یہ کاغذ ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا کابینہ کا ممبر، لیکن یہ کاغذ ہے، اس کو آپ بس اپروو کر دیں.
اس کو اپروو کر کے وہ پیسے جو عوام کے تھے, غریب عوام کے تھے, یہاں پہ ایک ایک ڈالر کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. $250 ملین, 180 سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا گیا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے. جب آج اس کو کھولا گیا کابینہ کے حکم کے مطابق, تو اس میں اپروو کیا کیا گیا تھا؟ اپروو یہ کیا گیا تھا کہ ایک سمری لے کر آئیں گے. یہ اپروو کیا گیا, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اپروو یہ کیا گیا پیراگراف 10 میں کہ وہ ایک سمری لے کر آئیں گے. سمری لے کر آئیں گے. سمری نہیں آئی, کوئی سمری کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہوئی. میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں. As per the requirement under the Constitution of Pakistan, اور آگے اس کی وہ شکل لکھی ہوئی ہے, Article 173, Rule of Business 7, such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore, it is requested that for signing the deed of confidentiality, confidentiality کس چیز کی, کہ کس نے لندن میں جا کے پاکستان کے بہاف پہ یہ سائن کیے کہ حکومت کے بجائے یہ پیسہ انہی صاحب کو جن کو جرمانہ یا جن کی لائبلٹی طے ہوئی ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے, اس کی confidentiality. It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer in Pakistan, FBR may take into account the same with reference to such and such section, جس کی تفصیل آپ کو اب دے دی جائے گی, or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کے علاوہ کسی کے پاس یہ ثواب دید نہیں ہے کہ اس کانفیڈینشیلٹی کو کروا سکے سائن, تو آپ اس کو, اس کی سمری جو ہے اس کو موو کریں. بلکہ یہ بھی کہا گیا اس کے اندر, نہ صرف یہ کہ اس کو کابینہ اپروو کرے, بلکہ بھائی جان یہ جو پیسہ جس کو برطانوی قانون کے مطابق اللیگل جانا گیا, غیر قانونی جانا گیا, وہ جب پاکستان میں آئے تو اس پہ ایف بی آر کا ٹیکس نہ لگے. ایف بی آر کو یہ انسٹرکٹ کی گئی کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو جس طرح لیگل محنت کش پاکستان کے لوگ پیسہ لاتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو کچھ بریک ملتی ہے, اسی طرح ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ ایک محنت کش کا بہت محنت پسینہ خون بہانے کے بعد اس نے یہ پیسہ اکٹھا کیا, اور وہ اللیگل پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں جب آئے تو اس پہ ٹیکس نہ لگے. پیراگراف 11 کہتا ہے the Prime Minister, کون سا ہاں, this is also being done in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality. کون سا جو سمری ہے, یہ تو پڑھ دی نا میں نے, یہ پڑھ دی ہے, یہ پڑھ دی ہے, دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. رانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ میں بات ذرا دوبارہ پڑھ دوں, یہ اہم ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ ایف بی آر میں ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ the same with reference to whatever section, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. یعنی نہ صرف کہ کس نے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کی اس کو بچایا جائے, پروٹیکٹ کیا جائے, بلکہ یہ رقم بھی محنت کی رقم جو گورا سمجھتا ہے کہ چوری کا پیسہ ہے, وہ جب یہاں پر آئے تو اس کو احترام کے ساتھ اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے, اور ساری کی ساری رقم بغیر ٹیکس ادا کیے سپریم کورٹ میں اس لائبلٹی کے اگینسٹ جو بحریہ ٹاؤن کی تھی ایڈجسٹ کر لی جائے. یہ ہے جناب نمبر 11 بھی پڑھ دوں جی. The Prime Minister being the minister in charge of the cabinet division may like to authorize the secretary cabinet division to submit the summary accordingly for consideration of the cabinet. جو نہیں, کوئی سمری نہیں آئی, یعنی اس کی آخری لائن یہ ہے کہ اس سب کو لیجیٹمیٹ کرنے کے لیے ایک سمری کابینہ کے جو سیکرٹری ہیں, سیکرٹری کیبنٹ, وہ پیش کریں تاکہ کابینہ اس کی اپروول کرے, تاکہ یہ لیجیٹمیٹ ہو سکے, تاکہ اس کانفیڈینشیلٹی کو, ویسے ہم نے کانفیڈینشیل کاغذ آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھا آج, ہم نے جو چیزیں نان کانفیڈینشیل تھی وہ رکھی صرف آپ کے سامنے.
لیکن صاحب یہ ہے مدینہ کی ریاست. تو آج کا جو واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ریاست مدینہ جو اس وقت یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں عمران خان صاحب جس کی قیادت کر رہے تھے، جس کے فرنٹ مین مبینہ طور پہ شہزاد اکبر صاحب تھے، ان کو جو جو فوائد ملے وہ تو رانا صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جو میں ٹھہرتا ہوں مولانا صاحب شاید کچھ کہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے ہمارے دونوں قابل احترام وزراء نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے اس کیس کے حوالے سے بھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح جب پچھلی حکومت آئی ان کے وزراء کی بنیاد اور حکومت کی بنیاد ہی اس چیز پر تھی کہ کرپشن کرپشن کرپشن، اور پونے 4 سال تک وہ یہی بات کرتے رہے. کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ ان کے امپورٹڈ جو ایڈوائزر تھے وہ اس ڈیوٹی پر مامور نہیں ہوں کہ آپ نے صبح کن کن افراد کے خلاف کرپشن کے بنیاد پر زہر اگلنا ہے. قوم کے دل و دماغ میں آپ نے بار بار یہ جھوٹ بول کر تسلیم کروانا ہے کہ وہ یہ یقین کر لیں کہ پاکستان میں تمام سیاستدان وہ چور ہیں. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بنی گالہ کو پہلے اس نے جمائمہ خان کے کھاتے میں ڈالا کہ یہ اس کی طرف سے مجھے تحفہ ہے. پھر کبھی کہا کہ یہ میرا فلیٹ تھا برطانیہ میں، اس کی وجہ سے. ہم ایک زمانے سے اس کی سیاست پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، خصوصاً جمعیت علماء، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ کا داماد پاکستان کی سیاست میں مغرب کے خلاف بولنا، جبکہ اس کے اولاد وہاں پر پل رہی ہے، کوئی مشکلات اس کو نہیں ہیں. اور یہ ایک ٹول کے طور پر کہ ہمارے لوگ وہ مذہب پسند ہیں، وہ دین دوست ہیں، ان کو یہ چیز اٹریکٹ